پیسے نہیں ہیں اور امی ابو نے پیسے دینے سے منع کر دیا. درخت کہتا ہے یہ جتنے میرے سیب ہیں میرے لگے ہوئے میرے درخت پر یہ میں اس کو گرا دیتا ہوں, تم جا کے مارکیٹ میں بیچو تمہیں پیسے مل جائیں گے. خیر وہ اپنے سارے پھل گرا دیتا ہے, لڑکا وہ سارے پھل لے کے مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے, اس کو پیسے مل جاتے ہیں. درخت پھر انتظار کرتا ہے, لڑکا اور کمانا شروع ہوتا ہے اور کام, اب کالج میں جب تو اور مصروف ہو گیا. ایک دن وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ مزید پیسے چاہیے مگر اب سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. اس نے کہا کیوں چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اس لیے پیسے چاہیے کہ سردی بہت ہے اور لکڑیاں میرے پاس کم پڑ گئی. تو درخت کہتا ہے کہ ایک کام کرو, میری کچھ شاخیں تم کاٹ لو, اسے جلا لو, سردی کم لگے گی. لڑکا درخت کلاڑی لے کے آتا ہے, درخت کی کچھ شاخیں کاٹتا ہے اور اس کو پھر جلانا شروع کرتا ہے. گرمی اس کو لگتی ہے, سردی کم ہو جاتی ہے. کچھ ماہ و سال اور گزرتے ہیں. لڑکا جو ہے اس جگہ رہ رہا ہوتا ہے, اس کو کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے, اس کو جانا ہوتا ہے اور جانے کے لیے اس کو قریب میں ایک دریا ہے, اس دریا کو اس کو کراس کرنا ہے. اس کے بعد اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ایک کشتی بنا سکے. درخت کے پاس آتا ہے, درخت کافی دن سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جب آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے تم غمگین کیوں ہو؟ یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیوں نہیں آتے میرے پاس. ماں باپ اور پیرنٹس دراصل ایسے ہوتے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں, مجھے ایک چھوٹی سی کنو چاہیے, کشتی چاہیے, مجھے جا کے دوسرے شہر جانا ہے, یہ بیچ میں جو دریا ہے اس کو پار کیسے کروں؟ تو اس کا ایک درخت ایک بہت مضبوط قسم کا ایک حصہ ہوتا ہے, اس کو کہتا ہے اس کو کاٹ لو اور اس کو کاٹ کے اس میں سے ٹکڑے کر کے کشتی بناؤ. خیر قصہ مختصر, وہ کشتی بناتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. اب درخت کی نہ شاخیں رہیں, نہ اس کے پتے رہے, نہ اس کے پاس کوئی پھل رہا. کھڑا انتظار کر رہا ہے. کئی برس گزر گئے, درخت بھی بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, ظاہر ہے سب چیزیں تو چلی گئی تھی. ایک دن وہ حیران ہوتا ہے, ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آتا ہے. درخت محسوس کر لیتا ہے اس بوڑھے کی پریزنس کو, اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے. بوڑھا آتا ہے, درخت کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ پوچھتا ہے کیسے ہو؟ کہتا اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں. درخت نے کہا دیکھو میرے پاس پھل نہیں ہے تمہیں دے سکوں, سیب ختم ہو گئے, شاخیں ختم ہو گئی. بوڑھا کہتا ہے جب میں بچہ تھا تو بہت تمہارے ساتھ کھیلتا تھا, مگر آج میں بوڑھا ہو گیا, میرے پاس دانت بھی نہیں ہے کہ میں تمہارا پھل کھا سکوں. درخت اسے کہتا ہے تم میری ٹرنک کے ساتھ لگ کر آنکھیں بند کر کے سکون سے سو جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کچھ پیسے چاہیے مگر اب تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. درخت کہتا ہے کام کرو, مجھے کاٹ دو, میرے وجود کا کوئی فائدہ نہیں, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, مگر اگر میرا وجود تمہارے کسی کام کا آ جائے تو مجھے استعمال کر لو. وہ شخص, وہ لڑکا جو کہ اب ایک مرد بن چکا ہے اور بوڑھا ہو چکا ہے, وہ کلاڑی لاتا ہے, درخت کو بالکل زمین سے کاٹ دیتا ہے, لکڑیاں کاٹتا ہے, اس کے بعد اس کو جا کے بیچتا ہے, اپنا مطلب اپنا غرض پورا کرتا ہے. اولاد اکثر ایسے کرتی ہے, مگر درخت کا کردار والدین کے کردار کی طرح ہے. جو کچھ ان والدین کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پالنے میں, پوسنے میں, پیار کرنے میں اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. ایک چیز یاد رکھیں, میں نے شروع میں کہا تھا کہ پیرنٹنگ ایک فن ہے, ایک سکل ہے, ایک کلا ہے, ایک آرٹ ہے, مگر سب سے بڑی بات ایک ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جس کو بھیجتا ہے, جسے ہم اپنی اولاد کہتے ہیں, وہ دراصل ہماری نہیں ہوتی, وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے. اور جس طرح آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں, ایک اچھے اسکول میں جس پہ یقین ہے کہ یہاں میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس طرح ان بچوں کو آپ کے پاس بھیجتا ہے تاکہ آپ اس کی بہتر سے بہتر تربیت کر سکیں. اس تربیت میں کبھی خامی بھی رہ جاتی ہے, کبھی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہے, اٹس اوکے. مگر اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہے, آپ کے پاس وہ فن نہیں ہے, آپ کے پاس طریقے نہیں ہے, سکلز نہیں ہے, تو براہ کرم سیکھیں, اپنے آپ کو چینج کریں. اس زمانے میں آپ کے بچے کو بہت بہت کانفیڈنس چاہیے, بڑا اعتماد دینا ہوگا, بڑا اسٹرانگ ول پاور کرنا ہوگا, اس کو ہر چیز دینی ہوگی تاکہ زندگی میں وہ نہ صرف کامیاب ہو سکے بلکہ مشکلات میں وہ ان کا مقابلہ کر سکے. یہ یاد رکھیں, ضروری نہیں کہ آپ کا لگائے ہوئے پودے سے آپ ہی کو پھل ملے. ایک شخص, بوڑھا شخص ایک جگہ پہ
زمین کھود کر بیج ڈال رہا تھا. ایک نوجوان وہاں سے گزرا, کہا بوڑھے میاں کیا کر رہے ہو, بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں آم کے درخت کا بیج ڈال رہا ہوں. وہ آدمی کہتا عجیب پاگل آدمی ہو, اتنے بوڑھے ہو چکے ہو, تمہارے پیر تو قبر کے اندر ہے, کسی وقت بھی مر جاؤ گے, یہ تمہیں تھوڑی آم ملے گا. تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے آم کھائے ہیں وہ کسی اور نے لگائے تھے. یہی ماں باپ کا کردار ہے. آپ کی اولاد آپ کو کچھ دے نہ دے, آپ کا جو فرض ہے وہ آپ پورا کریں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہماری جب ملاقات ہوگی اگلی منگل کو, رمضان شروع ہو چکا ہوگا, دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہماری طرف سے آپ کو یہ دعا ہے کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں اور توفیق دے کے خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.